اب ایک اور مثال آپ سمجھیے، ہمارا کوئی دوست ہے، اس سے آپ بات سمجھیے، وہ پڑھنے کے لیے، اسٹڈی کرنے کے لیے امریکہ چلا گیا، اور امریکہ جانے کے بعد کچھ سالوں وہاں پڑھائی کی، ہم سے کوئی رابطہ نہیں، لیکن اچانک اس نے وہاں سے انگلش میں ایک لیٹر بھیجا میرے پاس، میرے نام، پوسٹ مین آیا، مجھے دے گیا۔ میں نے جب وہ لیٹر کھول کے دیکھا تو چونکہ میں انگلش پڑھا لکھا نہیں ہوں، اس نے انگلش میں بھیجا، تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں پریشان کہ کس سے پڑھوں، میں تو جانتا نہیں پڑھنا، تو میں کبھی ادھر جاؤں گا، کبھی ادھر جاؤں گا، کبھی ادھر جاؤں گا، کبھی ان کے پاس، تاکہ کوئی مجھے اس کے معنی بتا دے، اس کا میننگ بتا دے کہ اس میں کیا لکھا ہے، میں پریشان ہو جاؤں گا، اور ظاہر سی بات ہے پریشان ہونے والی بات ہے۔ لیکن قرآن کریم 1450 برس ہو گئے ہمارے پاس آئے ہوئے، کیا ہم نے اسے جاننے کی کوشش کی؟ کسی عالم کے پاس گئے کہ حضرت ہمیں اس کے معنی بتا دے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرماتا ہے؟ اندازہ ہوا آپ کو کہ کیا رویہ اختیار کر رکھا ہے ہم نے قرآن کریم کے ساتھ؟ میں بھی ہوں اس کے اندر، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالی، شیخ الاسلام ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے پاس ان کے بھتیجے آئے، بہت ساری تفسیریں لے کے، قرآن کریم کی مختلف تفسیریں لے کے حضرت کے پاس آئے، اور کہنے لگے کہ چچا جان ذرا اس میں سے دیکھیے کہ یہ اتنی بھاری تفسیریں ہیں، اتنی ہارڈ تفسیریں ہیں کہ ہم علماء کے سمجھ میں نہیں آتی، تو عام عوام کی کیسے سمجھ میں آئے گی؟ اور پھر کہنے لگے کہ چچا جان آپ ایسا کوئی آسان قرآن لکھ دیجئے جو عوام اسے پڑھ سکے اور اس پر عمل کر سکے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالی فرماتے ہیں کہ پھر میں نے یہ آسان ترجمہ قرآن لکھا، یہ جو ایک شکل میں ہے، قرآن کریم کی 3 جلدوں میں آتا ہے، آسان ترجمہ قرآن، کہ پھر میں نے یہ لکھا تاکہ عوام اس کو پڑھ سکے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جا بجا فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، اس آیت کا مفہوم ہے کہ تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟